میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، انسان اور جانور کے کھانے میں اسی طرح فرق ہے جس طرح مسلمان اور غیر مسلم کے کھانے میں فرق ہے۔ انسان اور جانور کے کھانے میں اسی طرح فرق ہے جس طرح مسلمان اور کافر کے کھانے میں فرق ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یأکلون کما تأکل الانعام، یأکلون کما تأکل الانعام، کہ جنہیں کھانے میں حلال حرام کی تمیز نہ ہو ان کا کھانا جانوروں کی طرح ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ انسان اور حیوان ان دونوں کے کھانے میں ایسا ہی فرق ہے جس طرح ایک مسلمان اور غیر مسلم کھانے میں فرق ہے۔ جو سنت کے طریقے کھانے کے لیے بتلائے گئے ہیں وہ اپنے کھانے کو، اپنی ضروریات کو غیروں سے اور جانوروں سے مختلف کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ اتباع سنت کے بغیر مسلمان کو غیروں کے درمیان امتیازی شان حاصل ہو نہیں سکتی۔ اسے صحابہ کرام کا کھانے پینے میں کیا اعتدال تھا اور کیا مزاج تھا۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب تک کم سے کم 4 قسم کے کھانے جمع نہ ہو ہم سمجھتے کھانا نہیں ہوا۔ مہمان آ جائے تو چاہیں گے کئی قسم کے کھانے بنا دوں، چاہے کھانا ضائع ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن اکرام ہو جائے۔ مہمان کا اکرام کھانے کی اسراف میں نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مہمان کے اکرام میں اسراف نہیں ہے، مہمان کا اکرام کرنے میں اسراف نہیں ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ابھی بھی بعض ملکوں میں اکرام اسے کہتے ہیں کہ ایک مہمان کے سامنے پورا 1 بکرا پیش کیا جائے، 1 بکرا پیش کرنے کو اکرام سمجھتے ہیں۔ یہ اکرام، یہ اسراف کی زندگی ہے۔ اکرام کی صحابہ سے پوچھو کہ صحابہ اکرام کیسے اکرام کرتے تھے؟ کہ اکرام ہوا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس حاضر ہے وہ پیش کرتے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے وہ مہمان بھی ہلاک ہو گیا جو میزبان کے کھانے کو حقیر سمجھے، اور وہ میزبان بھی ہلاک ہو گیا جو مہمان کے سامنے پیش کیا ہمارے کھانے کو حقیر سمجھے۔ دونوں ہلاک، مہمان بھی میزبان بھی، دونوں ہلاک ہو گئے۔ تو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے لیے بھی چاہتے ہیں کہ چند قسم کے کھانے ہوں۔ حضرت عمر فرماتے تھے تم یہ چاہتے ہو کہ ٹھنڈے اور گرم، کھٹے اور میٹھے، رنگ برنگی کھانے تمہارے سامنے پیش کیے جائیں، ثم قذفا فی البطون، پھر اوپر نیچے ہر چیز کو پیٹ کے اندر انڈیل دیا جائے۔ حضرت عمر اس طرح کھانے والوں کا نقشہ ایسے کھینچتے تھے۔ یہ چاہتے ہو کہ رنگ برنگی کھانے ہوں، ٹھنڈے اور گرم کھانے ہوں، ثم قذفا فی البطون، پھر انہیں پیٹ کے اندر انڈیل دیا جائے۔ اس لیے فرمایا فإنك مهما تعطي بطنك سؤاله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا، فإنك مهما تعطي بطنك سؤاله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا، کہ اگر تیرا کام یہی رہ گیا پیٹ اور پیٹھ کی خواہش کو پورا کرنا، یعنی پیٹ اور شرمگاہ ان دونوں کی خواہش کا پورا کرنا اگر تیرا کام رہ گیا تو تیری شرمگاہ اور تیرا پیٹ یہ دونوں برائی کی انتہا کو پہنچ جائیں گے، یہ دونوں برائی کی انتہا کو پہنچ جائیں گے۔ فإنك مهما تعطي بطنك سؤاله، کہ جب بھی پیٹ نے خواہش کی خواہش پوری کر لی، جب پیٹ نے خواہش کی خواہش پوری کر لی تو تیری شرمگاہ اور تیرا پیٹ برائی کی انتہا کو پہنچ جائیں گے۔ فإنك مهما تعطي بطنك سؤاله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا۔ اللہ ایک وہ ہیں صحابہ کی طرح اللہ کے راستے میں روزے کی حالت میں کھان افطار کا وقت آیا تو ایک پانی کے گھونٹ سے اور ایک روٹی کے ٹکڑے سے
افطار کر لے اور سارا دن اللہ کے راستے کی محنت میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار لگام سنبھالے ہوئے پھرتا رہے. ان کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے. ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے. طوبى لعبد أمسى متعلقا برسم فرسه في سبيل الله أفطر على كسرة وماء بارد وويل للواسين الذين يلوسون مثل البقر ارفع يا غلام وضع يا غلام وفي ذلك لا يذكرون الله عز وجل. طوبى لعبد أمسى متعلقا برسم فرسه في سبيل الله أفطر على كسرة وماء بارد وويل للواسين الذين يلوسون مثل البقر ارفع يا غلام وضع يا غلام وفي ذلك لا يذكرون الله عز وجل. کہ جنت کا درخت ہے، یہ جنت ہے اس شخص کے لیے جو اپنے گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے اس کی پیٹھ پر سوار ہے اللہ کے راستے میں اور روزے سے ہے، شام کا انتظار کرتا ہے اور ایک گھونٹ پانی اور ایک ٹکڑا روٹی سے افطار کرتا ہے. اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو گائے کی طرح سارا دن منہ چراتے رہتے ہیں. گائے کی طرح سارا دن منہ چراتے رہتے ہیں. ہلاکت ہے ان کے لیے. اور کیا حال ہے ان کا کہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، غلام سے کہتے ہیں اب یہ پیالہ رکھو، اب یہ پیالہ اٹھاؤ، اب یہ پیالہ رکھو، اب یہ پیالہ اٹھاؤ. جس پیالے میں کھانا کم ہو جاتا ہے اس پیالے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہمارے تو کھانے جاتے ہیں 2 مہینے والے، جس پلیٹ میں سالن رات سے بچ گیا اس کو اٹھا کے لے گئے. ابھی کہاں نہیں جا رہے. جو پلیٹ پوری طرح دسترخوان پر صاف نہ ہو جائے اس کو دسترخوان سے اٹھانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ مہمان سے زیادہ اکرام کھانے کا ہے. اگر تم نے کھانے کا اکرام نہیں کیا، مہمان کا اکرام کیا، تو تم مہمانوں کو کہاں سے کھلاؤ گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فقر کے فیصلے فرما دیں گے. یہ ہے پلیٹ میں کھانا بچا ہوا اٹھا کے کھانے جا رہا، یعنی اس میں تو بچا ہوا ہے، اس بچے ہوئے کو کھانے والے کی پلیٹ میں ڈال دو. غیروں کے طریقوں نے مسلمانوں کو اس پر پہنچا دیا کہ ایک دوسرے کا بچا ہوا کھانا کھانے کو عیب اور انتہائی گھن کرنے لگے ہیں، عیب سمجھنے لگے ہیں. اگر یہ پیالہ اٹھاؤ، یہ پیالہ رکھو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ گئے کہ ہاں مہمان، میزبان نے اپنے خدمت والے سے کہا کہ لاؤ ان کے لیے کھانا رکھو. میں کھانا لا کے رکھا، اس نے کچھ کھایا اور دوسرا پیالہ لایا کھانے کا، وہ اٹھانے لگا. میں ارے کیا کہاں لے جا رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہ اس میں سے آپ کھا چکے، اس میں سے کھائیے، اب اس میں سے کھائیے. عبداللہ عمر نے فرمایا یہ جو تم لے کر آیا ہے اس کو اسی بچے ہوئے کے اندر ڈال دے. ہمارے ساتھی ہے نہیں کرتے، جو پلیٹ دیکھتے ہیں اس میں 2 آلو پڑے ہوئے ہیں، زیادہ شورا پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کے لے گئے. حالانکہ اس کھانے کو دسترخوان سے پلیٹ جب اٹھایا کرو، یہ پلیٹ ایسی ہو جائے، سنو غور سے تم سارے کھانے والے سب سنو، جب پلیٹ ایسی ہو جائے کہ دیکھنے والا یہ فیصلہ نہ کرتے کہ پلیٹ دھلی ہوئی ہے یا اس میں کھانا کھایا گیا ہے. جب تک ایسی پلیٹ نہ ہو جائے اس کو دسترخوان سے اٹھانا نہیں چاہیے. صاف کرو. ہمارا کام کھانا کھلانا نہیں ہے، ہمارا کام کھانے کی تعلیم دینا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکرام فرماتے تھے تعلیم کے ساتھ. کھانے پر بلایا لوگوں کو، بیٹھے، ایک نے بسم اللہ کے بغیر ہاتھ ڈالا، ہاتھ پکڑ لیا، یہ تعلیم ہے. یہ نہیں مہمان ہے کچھ نہ کہو، نہیں، تعلیم دی آپ نے. ایک نے بغیر بسم اللہ کے کھایا، آپ نے روک دیا. ایک نے بائیں ہاتھ سے کھایا. لوگ سنو، لوگ بعض مرتبہ صحیح بات کے انکار کر دیتے ہیں کبر کی وجہ سے.
ہاں آپ کسی کو ٹوک دیں گے نا، آپ کسی کو اگر ٹوک دیں گے کہ بھائی بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اسے اتنا برا لگے گا کہ وہ یوں کہے گا کہ مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا ہے، اس لیے مجھے چاہیے کہ کوئی ایسا عذر کروں کہ میرے اصل میں دائیں ہاتھ میں تکلیف سے بائیں سے کھا رہا۔ اگر یہ اپنے عذر میں جھوٹا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے کسی سزا کے آنے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ آدمی کبر کی وجہ سے حق کا انکار کر دیتا ہے۔ ایک صحابی آپ کے سامنے کھا رہے تھے بائیں ہاتھ سے، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، آپ نے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کبر کی وجہ سے کہہ دیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ اس نے کہا سوچا اس وقت یہ بات بنا دو تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ بھائی یہ جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا بھول کر نہیں، بلکہ اس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں تکلیف ہے، آپ کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ روایت میں ہے فما رفعها الى فیہ، اس کے بعد اس کا ہاتھ اپنے منہ تک اٹھ نہیں سکا، کیونکہ اس نے آپ کے حکم کا انکار کیا کبر کی وجہ سے۔ یہ روایت میں فما رفعها الى فیہ، اس کے بعد اس کا ہاتھ کبھی منہ کی طرف اٹھا نہیں، حالانکہ ہاتھ بالکل صحیح تھا۔ اس نے یہ کہہ کے عذر کر دیا کہ میں بائیں ہاتھ سے اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ ہماری ساری محنت عقل حرکت انہی چیزوں کی تعلیم کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں مالک بن انس رضی اللہ عنہ کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مقام جحفہ پہ اترے تو ابن عامر ابن قریظ نے اپنے باورچی سے کہا کہ تم نے جو کھانا تیار کیا ہے، سنو غور سے، عجیب قصہ ہے کہ کھانا تم نے تیار کیا ہے، لے جاؤ عبداللہ بن عمر کے سامنے رکھو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے کھانا لگا دیا، ایک پیالہ لے کر آیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہاں رکھ دو۔ پھر وہ دوسرا پیالہ لایا اور پہلا پیالہ اس میں عبداللہ نے کھا لیا تھا، اس کو اٹھانے لگا۔ عبداللہ نے فرمایا بھائی کیا بات ہے، یہ کہاں لے جا رہے ہو پیالہ؟ اس نے کہا کہ میں اس کو اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں سے آپ کھا چکے ہیں، اب اس سے کھائیے۔ عبداللہ نے فرمایا اس پیالے کو یہیں چھوڑ دو، اور یہ پیالہ تم لے کر آئے ہو کھانے کا دوسرا پیالہ، اس کو اسی میں ڈال دو، تو جب بھی وہ کوئی نیا کھانا لے کر آوے دوسرا عبداللہ ابن عمر اسے اسی میں ڈلوا دیں۔ سنو تو صحیح، کتنا اسراف ہے، کتنے پلیٹوں کا اسراف، کتنے لوگوں کا اسراف، الگ الگ کھانے سب، اور اس کے بعد جو بھی کچھ لے کر آ رہی ہے وہ پہلے پیالے کے اندر ڈلوا دیں۔ تو یہ باورچی گیا ابن عامر کے پاس اور جا کر یہ کہا کہ یہ کون دیہاتی آدمی آ گیا، یہ کون دیہاتی ہے، یہ میں لے کے جاتا ہوں اس کے بعد کھانا یہ اسی میں ڈال دیتا ہے، کون ہے یہ اجت؟ جی ہاں، کون اجت ہے یہ اور کون دیہاتی ہے یہ؟ ابن عامر بن قریظ نے کہا ارے تو جانتا نہیں، یہ تمہارے آقا تمہارے سردار عبداللہ بن عمر ہیں، اس کو دیہاتی کہہ رہا؟ آسمان والوں کی نظر میں عبداللہ بن عمر سے زیادہ افضل کوئی آدمی نہیں، ایسے عبداللہ بن عمر۔ کھانے کے ہر جز کو کھانا چاہیے، یہاں تک کہ اگر تم ہڈی پر گوشت لگا ہوا پھینک دو گے تو جنات تمہیں پریشان کریں گے۔ یہ جناتی اثرات ہو رہے ہیں نا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہڈی کو پوری طرح صاف نہیں کرتے، نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، نوچ نوچ کر یا کانٹوں سے چھری سے کھاتے ہیں۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ ہڈی کو ہاتھ میں اٹھا کر دانت سے نوچ کر کھایا جائے، یہ سنت ہے۔
ہڈی کو صاف گوشت سے صاف نہیں کرتے، تھوڑا سا گوشت ہڈی پر لگا رہ جاتا ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ جنات کو غصہ آتا ہے انسانوں پر کہ ہماری غذا جس ہڈی پر آنی تھی وہ سب تک نہیں آئے گی جب تک انسان کی غذا گوشت اس کی طرف سے صاف نہ ہو جائے۔ جنات انسانوں کو پریشان کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے غذا کافی نہیں ہوتی۔ جو ہڈی انسان صاف کر کے پھینک دیتا ہے اس ہڈی پر جنات کے لیے غذا آتی ہے، اسی لیے ہڈی سے استنجا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن لوگ گوشت لگی ہوئی ہڈی کو پھینک دیتے ہیں، جس ہڈی پر گوشت ہوگا اس ہڈی پر جنات کی غذا نہیں آئے گی، جب اس کو غذا نہیں آئے گی تو وہ پریشان کریں گے۔ انہیں جائے کہ ہڈی کو اچھی طرح صاف کرو، کھانے کے ہر چیز کو کھاؤ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کھانے والا نہیں جانتا کہ اس کے کھانے کے کون سے جز میں برکت ہے۔ برکت سارے کھانے میں نہیں ہوتی، جو کھا لیا گیا اس میں برکت نہیں گئی، جو پھینک دیا گیا برکت کا حصہ اس میں چلا گیا، یہ فرمایا حدیث میں۔ فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، کہ یہ نہیں جانتا کھانے والا کہ کھانے کے کون سے جز میں برکت ہے۔ سنو، زید بن سوحان کہتے ہیں کہ میں زید بن سوحان کے غلام کہتے ہیں کہ میں اپنے مولا زید بن سوحان کے ساتھ تھا بازار میں، تو ہمارے پاس سے گزرے سلمان فارسی، انہوں نے ایک وقت غلہ خرید لیا تھا، تو زید ان سے کہا، اے ابو عبداللہ، کیا آپ میں توکل نہیں ہے کہ آپ اتنا غلہ خرید کے رکھ رہے، اتنا غلہ خرید کے آپ رکھ رہے اپنے لیے، کیا آپ میں توکل نہیں ہے؟ آپ ہی ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ آپ تو صحابی ہیں۔ نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے لیے رزق کو اس لیے اٹھا کر رکھ لیتا ہے تاکہ دیکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ان کو ضرورت ہے، تو اس سے پوری طرح دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ جو بھی دیکھے گا ان کے پاس غلہ ہے تو سوال سے بھی بچیں گے، جی ہاں سوال سے بھی بچیں گے، اور عبادت کے لیے فارغ رہیں گے، ورنہ روزانہ کمانا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں تو روزانہ کے لیے روزانہ کماتے ہیں، صحابہ کما کے رکھ لیتے ہیں، پھر عبادت کے لیے دعوت کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ نفس کے توکل کے خلاف نہیں ہے کہ میں نے کل کے لیے انتظام کر کے رکھ لیا تاکہ میرا دل مطمئن رہے اور میرا نفس وہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائے اور میرا نفس مایوس ہو جائے وساوس سے، وساوس نہیں آئیں گے، کھانے کا کیا ہوگا۔ حضرت عثمان نادی کہتے ہیں سلمان فارسی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھاؤں۔ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پاس 15 کھجوریں تھیں، میرے پاس 15 کھجوریں تھیں، 5 میں نے کھائیں افطار میں اور 5 میں نے اٹھا کے رکھی سحری کے لیے اور 5 میں نے اٹھا کے رکھی افطار کرنے کے لیے، ایک روزے کے لیے۔ اس سے بھی زیادہ برکت کا قصہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرے پاس 17 کھجوریں تھیں، میں نے وہ 17 کھجوریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان کی شہادت تک کھائیں۔ 17 آپ کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت تک 17 کھجوریں۔ ان 17 کھجوروں میں سے میں نے فرماتے ہیں کہ 1050 من کھجوریں کھائیں۔ 1050 من کتنے کلو ہو گیا؟
1050 من کھجور. فرماتے ہیں قاسم بن مسلم حضرت علی کے غلام ہیں آزاد کردہ، فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پینے کے لیے پانی منگوایا، چنانچہ میں لے کر آیا پانی پیالے میں، اس میں کوئی تنکا وغیرہ پڑ گیا تھا تو میں نے پھونک مار کے اس کو ہٹا دیا. انہوں نے مجھے پانی میں پھونک مارتے ہوئے دیکھ لیا. عام طور سے ان کی عادت ہے، چائے پیتے ہیں تو گرم ہو رہی ہے پھونک ماریں گے، اس دودھ پیئیں گے تنکا آ گیا پھونک ماریں گے. حالانکہ طبی لحاظ سے اندر کی ہوا جو باہر آ رہی ہے وہ اندر کی کہ جراثیم اور گندگی کو لے کے آ رہی ہے، اس سے اپنے کھانے پینے کو بچانا چاہیے. آج کہتے ہیں ڈاکٹر حضرت علی کے سامنے پانی پیش کیا گیا، پانی پیش کرنے والے نے پانی میں پھونک مار دی کوئی تنکا اڑانے کے لیے یا کوئی پانی میں کوئی چیز پڑی ہوئی چیز کو ہٹانے کے لیے. حضرت علی نے دیکھ لیا، جب میں پانی لے کے قریب آیا تو پانی واپس کر دیا اور پینے سے انکار کر دیا، اور یہ فرمایا کہ اب اس پانی پھونک مار دی ہے، اب اس پانی کو تو خود ہی پی لے، پانی کو تو خود ہی پی لے، پینے سے انکار کر دیا. فرماتے ہیں عبد الحمید بن جعفر کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عادت یہ تھی کہ جب وہ انار کھاتے تو ایک ایک دانے کو چن چن کر کھاتے. کوئی دانہ چھلکے میں گیا، کوئی دانہ گر گیا انار کا تو اس کو ایک دانے کو بھی چھوڑتے نہیں تھے. ان کے اتنا اہتمام کرنے کی وجہ سے ان سے کہا گیا ابن عباس آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ انار کھاتے ہیں تو اس کے ایک ایک دانے کا اہتمام کرتے ہیں کھانے کا. ابن عباس نے فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ زمین میں جو بھی انار زمین سے اگایا جاتا ہے اس میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے. ایک دانہ اس میں جنت کا، اور پتہ نہیں کتنے دانے پھینک دیتے ہیں لوگ.